الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے عذاب میں پکڑا، جس کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ بھی قرآن مجید سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ بھی قرآن مجید کو سچی کتاب مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر پابند کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کیا کہ سارا سال انسانوں کے لیے اپنے پیٹ سے تازہ پھل، سبزیاں اور طرح طرح کے میوے اگائے، درختوں کو چھایا، آکسیجن، پھل اور سبزی دینے پر کاربند کر دیا، اور اپنے بندوں کو حکم دیا توحید کے اقرار کا، ایک معبود کی عبادت کا، اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ صرف حکم ہی نہیں دوستو، بلکہ حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں بھی اتاری۔ اس کے بعد اپنے نبی بھی مبعوث فرمائے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں پر عمل کر کے عملی نمونے پیش کیے۔ آسمانی کتاب کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر پیارے دوستو، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو قرآن مجید کی توہین کرے۔ اللہ نے خود فرمایا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ جس قرآن مجید کا محافظ پیارے دوستو خود خدا ہو، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک غیر مسلم نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، پھر اس کے بعد اس کا کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے اللہ کا اس پر عذاب آیا، اسی کے بارے میں پورا ہم آپ کو واقعہ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ جب چاہے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے سے بدلہ لے اور انہیں عبرت کی نشان بنا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ ایسے لوگوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے سامنے مثال قائم کرنے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، بات اس وقت کی ہے جب 1999 میں، یعنی آج سے 23 سال پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی، ایک طرف لوگوں کی لاشیں تھی، دوسری طرف سمندر کے کنارے ایک جہاز میں پارٹی چل رہی تھی۔ اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی جنرل، ترکی کے 30 سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھلا کر دین سے بیزار ہو کر اس محفل میں شامل تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ایک فوجی سے قرآن مجید کو لانے کے لیے کہا۔ حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا، اس بے حیائی اور بدکاری کی مجلس میں، جہاں یہودی عورتیں گھٹیا لباس پہن کر ناچ گانا کر رہی تھی۔ اس فوجی نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سناؤ۔ بیچارے فوجی نے کچھ آیتیں پڑھی تو کہا گیا کہ اب اس کا ترجمہ بھی سناؤ اور ان کا مطلب بھی بتاؤ۔ فوجی نے کہا کہ میں ترجمہ نہیں جانتا۔ اس جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک کو لیا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا اور اس کی محافظ ہم ہی ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ہمت ہے تو اپنے قرآن کو بے حرمتی اور بے عزتی سے بچا لے۔ اس پر وہ فوجی جو پہلے سے قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا، بس کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو اس جنرل نے نوکر فوجی کو پانی میں پھینک دیا۔ پھر اس نوکر فوجی نے دیکھا جہاز کے اوپر ایک لال روشنی موجود ہے، جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ پورا جہاز دیکھتے ہی دیکھتے غرق آب ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو قرآن پاک کا اور قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے۔
پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اس جہاز کا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلز کی لاشیں ملی ہے۔ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیوں تک کو نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بڑی بڑی ایجنسیز کی ٹیم بھیجی کہ جاؤ ان جنرلوں کی تلاش کرو، کم سے کم ان کی لاش ہی لے کر آؤ۔ لیکن دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ جہاں ماں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، بیٹے نے ضد کی کہ ماں مجھے یہ کتاب دے دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے کہا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گے، تم نہیں جانتے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، بچی کی ضد کے آگے ہار گئی اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن مجید پکڑا دیا، وہ قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے لگی، کبھی وہ صفحے کو ادھر کرتی تو کبھی ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی بچی کو قرآن مجید کو ہر بار پکڑا دیا کرتی تھی۔ قرآن پاک سے کھیلتے وقت وہ قرآن پاک کو اکثر زمین پر گرا دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں ماں بیٹی ایک اسٹور میں خریداری کے لیے گئے تو بچی کسی سامان کو لے کر ضد کرنے لگی۔ ماں وہ سامان نہیں دلانا چاہتی تھی اور بچی ضد کر رہی تھی۔ ماں نے اسٹور میں موجود قرآن مجید کو اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی مسلسل ضد کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر قرآن پاک کو پکڑا اور پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اس کا ایسا کرنا تھا، وہ جو بچی تھی وہ بالکل نارمل تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب سے جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو نہ پہلے کسی نے دیکھا اور نہ کوئی جانتا تھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہاں جو سارے کے سارے لوگ تھے سب ڈر گئے اور وہاں ہاہاکار مچ گیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف ہسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹرز کی منتیں کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو بچا لو، میری بیٹی کو بچا لو، میری ساری دولت لے لو لیکن میری بچی کو ٹھیک کر دو۔ مگر ڈاکٹر کا ایک ہی جواب تھا کہ سائنس نے نہ تو ایسی چیز کبھی دیکھی اور نہ ہی ایسی کسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ اس کے ٹھیک ہونے کا طریقہ ابھی تک موجود ہے۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، آج قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، بے عزتی کرنا، اس کو جلانا اتنا عام کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف آج کا مسلمان ہے۔ آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج کا مسلمان قرآن پاک کے احکامات کو ماننے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لیں اور اپنے سینے میں اتار لیں اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی محبت ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔